وہ اس جملے کا پہلا حصہ جان بوجھ کے مربتاً نہیں بول پائے، حذف کر دیا انہوں نے، لیکن میں اسے سمجھ گیا ہوں. لیکن 6-7 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. معاملہ پورا پیش کرنا ہے آپ کو. سنیے دھیان سے پلیز تھوڑی دیر کے لیے. سید مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ امامت کے تغیر یا اقتدار کے ملنے یا حکومت کے ملنے کے معاملے میں الٹپ نہیں چل رہی ہے دنیا. بے ہنگم چوپٹ نگری کیا ہوتا ہے، اندھا راج، یہ نہیں چل رہا. اقتدار کے معاملے میں انسانوں پر پوری دنیا میں کون حکومت کرے گا؟ آیا اس کے نام لیوا کریں گے یا اس کے کافر کریں گے جو اس کے نام کا انکار کر رہے ہیں؟ نہیں. کون کریں گے؟ فرمایا یہ الٹپ نہیں چل رہا، بے ہنگم نہیں ہے، یہ اندھی نگری چوپٹ راج نہیں ہے، یہ جس کا دل چاہے وہ ہو جائے. نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ سید مودودی نے فرمایا کہ تاریخ انسانی کا بھی اور الہامی تمام ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے، تحقیق کے بعد پتہ چلتی ہے کہ 3 نقطۂ نظر ہیں اللہ تعالیٰ کے اقتدار دیے جانے کے معاملے میں. نمبر 1 وہ کہتے سید مودودی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے ذرا بتائیے گا کہ اگر آپ نے باغ بنایا، ان کی مثال کو میں تھوڑا سا چینج کر کے آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں، ایسے تو بڑی آسان ہے. آپ کو باغ بنائیں، وہ فیکٹری چلا لگائیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ اس میں اپنے بھائی کو رکھنا چاہیں گے کہ جسے کچھ نہیں آتا، وہ دیانتدار بھی نہیں اور نکھٹو بھی ہے؟ رکھا جائیں گے؟ حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو، حتیٰ کہ خود بھی آپ نہیں بیٹھنا چاہیں. آپ بیٹھنا چاہیں گے کہ اگر آپ بالکل ڈسپلن نہیں ہے، آرگنائز نہیں ہے اور انگلی کے اندر گاڑی کی چابی گھمانے کے لیے، پٹک کے دروازہ بند کرنے کے لیے، کاٹن اور کف کے لیے، اور بس اس کے لیے بیٹھے گے. باقی فیکٹری 5-7-10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد. اصولی بات کیجئے، جذباتی نہیں، مذاق میں نہیں، موضوع بڑا سنجیدہ ہے. مجھے ذرا بتائیے کہ کیا آپ خود بھی اگر فنڈامنٹل مورلز نہیں رکھتے، مورل گراؤنڈز پہ نہیں ہے آپ، مثلاً آپ کے اندر قوت فیصلہ نہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ لاجیکل جو ہے وہ فورس نہیں ہے، آپ کے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، دلیری نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے اندر اگریشن نہیں ہے، کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، عزم و ارادہ نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے؟ یہ ساری کاری سائیکولوجیکل اور ایموشنل جو ساری کوششیں نہیں ہے. پھر مورل گراؤنڈ پہ بھی آپ جو ہے وہ سچ نہیں بول پا رہے، صحیح طرح کمٹمنٹ نہیں پوری کرتے، آپ انصاف نہیں کرتے. پھر صلاحیت کے اعتبار سے بھی آپ کے اندر اچھے اور برے کی کھوٹ نہیں ہے، آپ کمزور میٹیریل لے بیٹھتے ہیں. مجھے بتائیے آپ اپنی فیکٹری پہ خود بھی بیٹھنا پسند کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بھائی کے مقابلے کے اندر کس کو بٹھا لیں گے؟ کسی دوسرے کے بھائی کو نہیں بٹھائیں گے نا. سید مودودی رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ ایک باغ لگائیں اور باغ کے اندر آپ اپنے کبھی بیٹے کو نہیں بٹھائیں گے بلکہ اس کو بٹھائیں گے، خود بھی نہیں بیٹھیں گے، اگر آپ نہیں جانتے ہوں گے تو اس کو بٹھائیں گے، آپ اس کو جو وہ کام کہا. بس یہی یاد رکھیے کہ اولین درجے میں امامت سونپنے کا اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پرکھتا ہے کہ وہ صالحیت اور صلاحیت کے اعتبار سے برابر ہیں کہ نہیں. اگر ان کے اندر صالحیت اور صلاحیت دونوں موجود ہیں تو اقتدار اللہ تعالیٰ کسی اور کو، اس کے نام لیوا مسلمان اگر صالح بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس پوری دنیا کو چلانے کی، نظام کو چلانے کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کی کارخانے اور فیکٹری کا نظام کسی اور کو دیتے ہیں. یہ اس کے عدل کے خلاف ہے. لیکن اگر صالحیت رکھنے والے موجود ہوں، مسلمان نیک ہوں، ایسے تو اس وقت اس کی بھی بہت زیادہ کیا ہے، نیک ہوں لیکن ان کے اندر صلاحیت موجود نہ ہو چلانے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصولی طور پہ جیسے انہیں باغ اور باغیچے اور اپنی فیکٹری کی مثال دی تھی، تو کس کو رکھنا چاہیے اللہ؟ کیا نیکوکاروں کے حوالے؟ نیکوکار بھی وہ جو فار گرانٹڈ سے نیکوکار ہیں چاند ایک چیزوں میں، ریچولز میں. نیکوکار سے مراد میری وہ نہیں ہے جو تکڑی اور ترازو میں، معاملات میں، معاشرت میں
ہر چیز میں نیک ہو. نیکو سے میری مراد ہو چھوٹا نیکو, نیکو نیک کیا ہے, نیکو نیک جو ہوتا ہے جیسے ہم ہیں سارے کے سارے. تو کہا اگر کوئی بندہ نیکوکار تو ہو لیکن وہ کیا نہ رکھتا ہو, صلاحیت نہ رکھتا ہو, تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ کس کو دیتا ہے, کائنات کا رضا, جو صلاحیت رکھتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی, اور سید مودودی نے اگلی بات بتائی, وہ کیا کہا کہ اگر نیکوکار بھی موجود نہیں ہیں, اب آپ کا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس وقت جو دنیا چلانے والے ہیں وہ نیکوکار تو نہیں ہیں, ظالم ہیں, جابر ہیں, ظلم کرتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, اور ساتھ میں وہ صلاحیت بھی نہیں رکھ رہے. اور صحیح اصولی بات تو یہی ہے کہ صلاحیت بھی نہیں ہے ان کے پاس. ہے صلاحیت نہیں ان کے پاس. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ انوینشنز کی ہوئی ہیں اس تہذیب میں, لیکن موجودہ جو سیٹ اپ اس وقت فاشسٹ تہذیب سے آپ گزرے ہیں, فاشسٹ تہذیب, استبدادی تہذیب. اس استبدادیت کے اندر جو لوگ باغ دور سنبھالے ہوئے ہیں ان کے اندر صلاحیت بھی تو نہیں ہے. کیا یہ موجودہ تہذیب انسانوں کی غربت اور پاورٹی دور کر پائی, امن دے پائی, کیا خاندان بچا پائی, کیا انسانوں کو پروموٹ کر پائی؟ صلاحیت بھی تو نہیں ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر کے حوالے میں انسانوں کا کیا کر دیتا ہے, امامت دیتا ہے. یہی وہ چوتھا زمانہ جس کے بارے میں فرمایا تھا, پہلا زمانہ نبوت کا, دوسرا زمانہ کون سا, خلافت کا, تیسرا زمانہ کون سا, بادشاہت کا, کاٹ کھانے والی بادشاہت, اور چوتھا زمانہ کون سا, ہاں جی, فاشزم کا, فاشسٹ تہذیب کا, استبداد کا, کاٹ جبری استحصال. ایک ہوتا ہے پالیسی کے ذریعے استحصال کرنا, ٹیکنیکلی استحصال کرنا, دوسرے کا حق لے لینا. ایک ہوتا ہے جبری استحصال. موجودہ فاشسٹ تہذیب جو ہے یہ فاشزم ہے, فاشسٹ تہذیب ہے. یہ فاشسٹ تہذیب جو ہے یہ جبری استحصال کر رہی ہے. تو سید مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا امامت سونپنے کے معاملے میں تیسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ اگر معاشرے میں اور انسان صالحیت اور صلاحیت دونوں کے اعتبار سے کیا ہو چکا ہو, محروم ہو چکا ہو, جیسے پاکستان میں تھا. آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں, اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے پہلا پیرامیٹر سید مودودی کا یہ بتایا کہ سارے لوگوں کو اور صلاحیت دونوں کا بلینڈ ہوگا تو ملے گی. اگر بلینڈ نہیں ہوگا تو کس کو ملے گی, باصلاحیت کو ملے گی. تو یہ تو ماشاءاللہ باصلاحیت نہیں ہے. نواز شریف, شہباز شریف, عمران خان, یہ تو باصلاحیت نہیں ہے, بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے. تو اس کا بھی سید مودودی نے بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, عذاب کے طور پہ بے رحم لوگوں کو تمہارے اوپر کیا کر دیتا ہے. میں سوات میں موجود تھا جس وقت وہ 18 لوگ کیا ہوئے تھے, آدھا گھنٹہ بعد پہنچا ہوں وہاں. آپ حیران ہوں گے کہ 2.5 گھنٹے تک وہاں پر کیا ہوتا ہے, ریسکیو جو گاڑیاں ہیں 112 والی, وہ بس ان کا کیا رہا ہے, مٹر گشت رہا ہے, آئی گئی اور یہ کہہ کہ نہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں. اور امین گھنٹہ پوری کا بیان کیا آتا ہے کہ کیا تمبو لے کے پھروں ان کے لیے. اور وہاں پر ایک اور جو حکومتی کوئی چیلا چانٹا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہیلی کاپٹر بھیجتے تو اس کے نزدیک ذریعے اس کی وجہ سے سیلاب میں مزید طغیانی آ جاتی. کوئی انسانی زندگی پھر بعد میں کوئی ملنے نہیں دی گیا ہم سے. آج کی تاریخ تک اور موجودہ معلومات تک ابھی تک سیالکوٹ ڈسکا میں ان سے ملنے مطلب میں حکومتی بات کر رہا ہوں. تو گویا کہ کیا کہنے کا مقصد ہے میرا, سید مودودی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان انسانوں کی نااہلی کی وجہ سے جو نہ صلاحیت کے اعتبار سے ٹھیک ہے نہ صالحیت کے اعتبار سے ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ابتدا کو سونپ دیتا ہے عذاب کے طور پر, ظالم جابر نکھٹوؤں کو سونپ دیتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسے پچھلے دنوں اپنا ایک ایگزامینیشن کروانا پڑا, اور وہ کون سا ایگزامینیشن تھا کسی کو پتا ہے؟ مینٹل ہیلتھ کا کروانا پڑا. میری بات سمجھ رہے ہیں. اور وہ گواہیاں دے رہا ہے کہ مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں, چھیڑتے ہیں, ٹماٹر مارتے ہیں پیچھے سے. ایسے ہوتا ہے نا ہمارے پاس ٹماٹر مارتے ہیں. ہاں, تو کہتا ہے مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں کہ میں اسٹیبل نہیں ہوں. تو میں نے تو ٹیسٹ کروا دیا اپنا سائیکو اسٹیٹ کا, آئی ایم ویری اسٹیبل پرسن, آئی ایم نارمل. تو کہہ رہا اسٹیٹ کیا ہے, اندازہ کریں گا. میری بات سمجھ رہے. اور اب اگر آپ کہیں کہ وہ مظاہرے نہیں کر رہے ہیں تو وہ مظاہرے وہاں کی دوسری طرف کے ظالموں کے ٹیمپرڈ کیے ہوئے لوگوں کے ہیں. لوگ بیچارے اخلاص سے نہیں کر رہے ہیں.
نہیں کر رہے اور اپنے مفادات کے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگ مزید کمزور ہو جائیں گے. جیسے آپ آئرلینڈ میں فلاں میں نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ لکھ رہے ہیں جو اپنی طرف کے مفادات کے لیے عوام کو کیا کرتے ہیں. اور ویسے بھی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ کیا ہوتے ہیں. تو یہ تین باتیں ہیں. اب آپ اپنا جائزہ لیں اس وقت امت مسلمہ اور خصوصاً میں اور آپ غالب کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ دو معیارات نہیں ہمارے. اللہ کی سنت ہے, یہ سنتوں کو پڑھنا چاہیے. اللہ کی سنتوں سے ہٹ کے وہ کام نہیں ہوتا. میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا. آخری بات ایک لائن یاد پلیز, ایک لائن. سید مودودی رحمہ اللہ نے جو اگلی بات کی ہے وہ کیا بات کی ہے, وہ بڑی اہم بات. دیکھیے آپ کو کہہ دیا تھا خاموش ہو جائے جو کام کی بات ہے, اور خود آپ لوگوں نے گروپ اسٹڈی شروع کی ہے سچ میں سے. اچھا سنیے, سید مودودی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھیے ہم نے ٹاپک کی ذرا آؤٹ لائن بنایا جو ابھی تک ڈسکس ہوا. نمبر 1 تہذیب نظام کیا ہوتا ہے, پھر دوسری بات ہے کہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے. جلدی بولیے گا. تصور خدا, تصور علم, خدا تک پہنچانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ٹرانسمٹ کرنے, اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے رسالت کی کیا بنتی ہے. پھر ہمارے طور کو عملی ظاہر کرنے کے لیے کیا بنتی ہے, رسالت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے سزا اور جزا کا تصور, اور کون سا تصور اخلاق. پھر سید مودودی نے کہا ہے جو تہذیب بھی ان بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہوگی وہ تہذیب انسانیت کے لیے کیا ہے خیرخواہ ہوگی, اور جو تہذیب ان اصولوں پہ کھڑی نہیں ہوگی وہ کیا ہوگی, انسانیت کے لیے. پھر سید مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم اسلام کو بطور دین لیتے ہیں, یعنی الدین. ہم اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے بلکہ کیا سمجھتے ہیں, الاسلام سمجھتے ہیں, جس کی وضاحت پہلے ہم نے اشارتاً کیا کر دی ہے, کر دی. پھر اگلی بات بتائی کہ اب امامت میں تغیر کیوں ضروری ہے. اسلام کو, اسلامی تہذیب کو غالب کرنا یا مسلمانوں کا حکمرانی میں آنا کیوں ضروری ہے. اسلام کا, مسلمانوں کا نہیں. مسلمانوں کی حکومت نہیں چاہیے ہمیں. جس کی حکومت نہیں چاہیے, مسلمانوں کی حکومت نہیں چاہیے. وہ تو کتنے ممالک میں ہیں. ہمیں کون سی حکومت چاہیے, ہمیں مسلمان قوم کی حکومت نہیں چاہیے. مسلمان قومیت کے خوگر اور قائل نہیں ہیں, ہم اسلام کے قائل ہیں. کس کے قائل ہیں, انہوں نے کہا امامت میں تغیر کیوں ضروری کیوں ہے, وہ بات ساری ہو گئی ہے. پھر کہا کہ جو کیوں کر ہوگا, کیسے ہوگا, اور اس میں بہت بڑی رکاوٹ کون سی ہے, مشیت خدا بندی کے بارے میں غلط تصور. پھر آگے بتایا گیا کہ نبی کی, اللہ کی سنت کیا ہے انسانوں کو اقتدار دینے میں, یعنی غلامی اور محکومی اور حکمرانی کے معاملے میں اللہ کی سنت کیا ہے. وہ 3 سنتیں بتائی. پہلی سنت کیا ہے, جس کو ملتی ہے حکومت, صالحیت یا صلاحیت دونوں کا بلینڈ ہونا. صالحیت یعنی صالحیت اور صلاحیت کا بلینڈ ہونا. ٹھیک ہے, اگر یہ نہ ہو تو کس کو ملتی ہے, جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے. تیسری سنت کیا ہے, اگر ان دونوں سے محروم انسانیت ہو تو پھر انسانوں کے اوپر حکمرانی کیوں نہیں انسان کرتے ہیں, جو کون سے استبدادی ذہنیت والے فاشسٹ وہ کرتے ہیں, جن کی مثال ابھی آپ کو مل رہی ہے. آگے سید مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے اندر ان ساری باتوں کو مکمل ہونے کی کتاب کو, ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اگر آپ کے اندر داعیہ پیدا ہوا ہے کہ آپ غالب ہوں, آپ غالب ہوں, تو پھر آپ کو یاد رکھیے گا اصل غلبہ اخلاق کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے, اصل زوال بھی کون سا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو اخلاق کے نٹی گریٹی کو سمجھنا بھی ہوگا. اخلاق کہتے ہیں کسے, اسے کہیں آپ ایتھکس تو نہیں سمجھ رہے, کہیں محنت کو تو اخلاق نہیں سمجھ رہے, آداب زندگی کو آپ نے اخلاق زندگی تو نہیں سمجھ لیا. ایک تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو آپ نے اچھے سے اپنے اندر کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو اس کے حوالے سے اسٹرینتھن کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. جب آپ ان اخلاق کو مضبوط کر لیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا نہ دے گا حکومت. اور وہ اخلاقیات کون سی. سید مودودی رحمہ اللہ نے دو بنیادی چیزیں بتائی. ٹھیک ہے, ایک بتائی ہے انسانی بنیادی اخلاق, جو کافر کو بھی کے لیے اگر آپ نے ڈاکو بھی بننا ہے تو آپ کو ضروری ہے. انسانی بنیادی اخلاق, آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے
تو وہ بنیادی پیرامیٹرز آپ کو کیا کرنے ہوں گے؟ پورے. جو وہ پیرامیٹر پورا کرے گا وہ وہی ہے جو صلاحیت رکھتا ہے. وہی ہے جو کیا رکھتا ہے؟ وہ آ جائے گا. وہ کون سے سید مودودی رحمہ اللہ نے بتائے ہیں، میں آپ کے سامنے صرف وہ پڑھ دوں گا. اور وہ انسانی بنیادی اخلاقیات کون سی؟ وہ ایک صفحہ ہے یار، ٹینشن نہیں. آپ بھی کہہ رہے ہو کہ اتنا تو کبھی ہم نے اپنے پیپروں میں نہیں پڑھا. ادھر اخبانی ہے سیدھا اس کے آگے اخبانی ہے نہیں ہے سیدھا ہی دوسرے میسج آیا اسی کریے سانو تو نہیں نہ آیا 10 منٹ کسی کار برابر اسی کی کریے اسی جاگے نہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری صرف 2-3 منٹ میں بات ختم ہو جائے تو جو کریں. سید مودودی رحمہ نے فرمایا کہ انسان کی بات انسان کی ہو رہی ہے، مسلمان کی نہیں ہو رہی. سید مودودی رحمہ اللہ وہ عالمی فکر پیش کر رہے ہیں، آفاقی فکر پیش کر رہے ہیں جس کا تعلق، جس کا مسئلہ مقدمہ لڑ رہے ہیں انسان کا مقدمہ. کس کا لڑ رہے ہیں؟ انسان کو کس تہذیب میں رہنا چاہیے. مقدمہ کتنا بڑا لڑ رہے ہیں. کسی کی طرفداری میں نہیں لڑ رہے، مسلمان کا مقدمہ نہیں لڑ رہے، کفر کے خلاف ہو کے نہیں لڑ رہے، انسان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں انسان کی جو حیثیتیں ہیں وہ 2 حیثیتیں ہیں. ایک اس کی حیثیت مادی اور حیوانی. مادی اور جو باقی مادی چیزوں کی ضرورتیں ہیں اور حیوانی چیزوں کی ضرورتیں ہیں، تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ وہ ساری ضرورتیں کیا ہیں اس کی. آپ کو بھی سانس چاہیے، ہوا اور آکسیجن چاہیے. کسی پودے پرندے کو بھی کیا چاہیے؟ ہوا چاہیے. اس لکڑی کو بھی ہوا چاہیے. نہیں ملے گی تو نمی کے ذریعے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا باقی مادی اور حیوانی جو حیثیتیں ہیں تھوڑے بہت فطری رد و بدل کے ساتھ انسان کی ایک حیثیت تو مادی اور حیوانی. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، ہم اس نظریے کو نہیں مانتے. انسان معاشرتی حیوان نہیں ہے، غلط جملہ ہے. صحیح جملہ کیا ہے؟ انسان معاشرتی مخلوق ہے. یہ معاشرتی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے. میری بات سمجھ لیں، معاشرتی مخلوق ہے. غلط نظریہ پڑھایا گیا ہمیں کیا معاشرتی کیا ہے؟ حیوان. ہم کیا ہے؟ ہم معاشرتی کیا ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیے، بیچ میں جملہ بول دیا. پہلی ہماری حیثیت کیا ہے؟ مادی اور حیوانی. کہ ہم باقی پوری کائنات سے اس طور پہ مختلف نہیں ہیں کہ ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی ہوا چاہیے، ان کے اوپر بھی کائنات کی مختلف چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہمارے اوپر بھی، انسان پہ بھی کائنات کی مختلف چیزیں مختلف اثرات ڈالتی ہیں. اچھا یا برا اثر سورج ان پہ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ اچھا یا برا اثر مجھ پہ یا انسان پہ بھی ڈالتا ہے. اچھا یا برا اثر جو ہے وہ کائنات کی باقی تبدیلیاں باقی چیزوں پہ ڈالتی ہیں، باقی مخلوقات پہ ڈالتی ہیں. بالکل انسان کے اوپر بھی کیا کرتی ہیں؟ کائنات کے تغیر جو ہیں وہ میرے اوپر بھی کیا ڈالتے ہیں؟ تو کہا ایک انسان کی حیثیت باقی کائنات کے پرزوں کی طرح انسان کی مادی اور دوسری انسان کی حیثیت وہ کون سی ہے؟ وہ اخلاقی حیثیت ہے جو باقی کائنات کے پرزوں کی نہیں. انسانی معاشرے کی جب بھی ناکامی ہوگی، یہ کولیپس کرے گا، تو انسانی تہذیب سب سے پہلے اولین درجے میں اخلاقی طور پہ ناکام ہوگی. تو اس کے نتیجے کے اندر اس کا مادی اور اس کا حیوانی وجود بھی کیا ہو جائے گا؟ مثال دینے بات کروں گا. ایک نوجوان ہٹا کٹا فٹ جم جاتا، مسل بنائے ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں اتنے شور فٹ ہے جناب، گالے سر سمجھ. لیکن جب وہ اخلاقی طور پہ کمزور پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مادی اور اس کا حیوانی وجود. یہ معاملہ فرق کا بھی ہے. اچھا مادی وجود سے میری مراد صرف یہی نہیں ہے. آپ دوسرا اس اینگل لیں، آپ کو کروڑوں روپیہ ہو، ٹھیک ہے، گاڑی ہو، بہت کچھ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر آپ اخلاقی طور پہ ڈسٹرب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس کروڑوں روپے بچے گا؟ آپ کے والدین آپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن اگر آپ کا اولاد اخلاقی طور پہ مضبوط نہیں
اخلاقی طور پہ آگے آئے گا. اخلاقی کیا؟ بار بار اخلاقی اخلاقی لگا رکھی. کیا اخلاقی؟ تو وہ معنوں میں اخلاقی آتی ہے جن معنوں میں آپ سمجھ رہے ہوں گے. وہ اور معنی آگے آئیں گے, وہ بھی معنی بیچ میں شامل ہے. تو اولاد کیا کرے گی؟ ان کی پوری جائیداد کو کیا کر دے گی؟ لیکن اس کا بالکل برعکس آن دا کنٹریری اگر آپ دیکھیں کہ اگر والدین بالکل قسم کرسی میں زندگی گزار کے گئے لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو اخلاقی طور پہ کیا بنایا تھا؟ مضبوط بنایا تھا. تو تنوری بے کسی لاچارگی میں زندگی گزارنے کے باوجود جب وہ اولاد ان اخلاقی معیارات کو استعمال میں لائے گی تو وہ عین ممکن ہے کہ غریب ماں باپ کا کیا بن جائے؟ وہ امیر. میری بات سمجھ گئے؟ تو سید مودودی کہتے ہیں کہ انسان کی دو حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت مادی اور حیوانی ہے اور دوسری حیثیت اس کی کون سی ہے؟ اخلاقی. میں انہیں سنا رہا ہوں جو سننا چاہتے ہیں, میں انہیں بالکل نہیں سنا رہا جو نہیں سننا چاہتے. اور اس وقت میں تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کر رہا ہوں. میری بات سمجھ لیں. تو جو اخلاقی بنیاد ہے نا, کہا اخلاقی بحران اصل بحران ہوتا ہے. اخلاقی انحطاط اصل فیکٹر بنتا ہے قوموں کی اور انسانی معاشرے کی اور انسان کی تباہی. تو اسی لیے اخلاقی معیارات کو واضح ہونا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ شروع میں کہہ دیا اخلاق اور ایتھکس میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. ایتھکس مینرز اخلاق کے سبسیڈری شعبے ہیں, چھوٹے ڈپارٹمنٹ ہے, بس مکمل اخلاق نہیں ہے. جو اخلاق مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ جو پوری زندگی کے ہر گوشے پہ کیا ہو؟ حاوی. تو سید مودودی نے انہوں نے اخلاق کی دو قسمیں بتائی. نمبر ایک, انسانی بنیادی اخلاقیات جو صلاحیت سے تعلق رکھتے ہیں. کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ زیادہ صلاحیت سے ان کا تعلق. انہوں نے فرمایا مومن ہو یا کافر, یہ صرف اتنا پیج پڑھوں گا میں, اس کے بعد وما علینا الا البلاغ. ٹھیک ہے, مومن ہو یا کافر, نیک ہو یا بد, مصلح ہو یا مفسد, غرض جو بھی ہو, وہ اگر کارگر انسان ہو سکتا ہے, کارگر کہتے ہیں یوزفل, کارگر انسان ہو سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں کہ جب اس کے اندر ارادے کی طاقت. کس کی طاقت؟ ارادے کی طاقت, یعنی ڈٹرمنڈ ہو. کیا ہو؟ فیصلے کی قوت, یعنی کیا ہو؟ ڈیسیژن پاور ہو, ڈیسیژن میکنگ, عزم اور حوصلہ, صبر و ثبات, استقلال, تحمل, برداشت, ہمت اور شجاعت, مستعدی اور جفاکشی. مستعدی کسے کہتے ہیں؟ مستعدی کہتے ہیں کام کو فوراً سے کرنا, پنکچوالٹی جسے آپ کہتے ہیں. میرے خیال میں پنکچوالٹی کو مستعدی اور جفاکشی, اپنے مقصد سے عشق, اچھا یا برا مقصد کوئی بھی ہو. یہاں تو صالحیت کی بات ہی نہیں ہو رہی, یہ تو انسانی بنیادی اخلاقیات ہے. کافر کو بھی اگر یہ ملے گی تو وہ غالب ہو جائے گا. اگر مقابلے کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو صالح بھی ہو اور باصلاحیت بھی ہو, یعنی یہ صلاحیتیں رکھتی ہو, تو اگر مقابلے میں قوت کی موجود نہیں ہو, اگر کافر اگر ان صلاحیتوں سے لیس ہو جاتا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جفاکشی, اپنے مقصد سے عشق اور اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا بلبوتا ہو, حزم و احتیاط ہو, معاملہ فہمی اور تدبر ہو, حالات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور مناسب تدبیر اور پلاننگ کرنے کی قابلیت ہو, اور اپنے جذبات و خواہشات اور رجحانات پر قابو ہو, اور دوسرے انسانوں کو موہنے, اٹریکٹ کرنے, قائل کرنے, مائل کرنے اور ان کے دل میں جگہ بنا لینے اور ان سے کام لینے کی کیا ہو؟ اس میں صلاحیت ہو. تو اگر سارے لوگ ان صلاحیتوں سے محروم ہوں تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ انسانی بنیادی اخلاقیات رکھنے والوں کو اطلاع دیتا ہے. کیونکہ اسی کی بنیاد پہ وہ سارا کچھ کریں گے. اچھا, پھر ناگزیر ہے کہ ان کے اندر اگر غلبہ ہم چاہتے ہیں, صرف یہی کافی نہیں ہوں, پھر ناگزیر ہے کہ ان کے اندر شریفانہ خصائل بھی موجود ہونے چاہیے, کچھ نہ کچھ. اور وہ کون سے ہیں جو فی الحقیقت جوہر آدمی بھی ہیں؟ وہ کون سے ہیں جن کی بدولت آدمی وقار اور اعتبار, مثلاً خودداری, فیاضی, رحم, ہمدردی, انصاف, وسعت قلبی, یہ شریفانہ اخلاق ہے. سچائی, ایمانداری, راست بازی, پاس عیب, معقولیت, اعتدال, شائستگی, طہارت و نظافت اور ذہن و نفس کا انضباط, یہ ضروری ہے. جن کے اندر یہ موجود ہوگی وہ کیا ہو جائیں گے؟ اسلامی اخلاقیات پھر وہ دوسری ہیں کہ وہ کیا ہے کہ آپ نے سارے کام کس سے پوچھ کے کرنے ہیں؟ قوت فیصلہ ہے, لیکن اس قوت فیصلہ کو استعمال کر کے کیسے فیصلے کرنے ہیں کون طے کرے گا؟ عزم و جزم ہے, لیکن کہاں ڈٹنا ہے, کتنا ڈٹنا ہے, یہ کون طے کرے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
اسلام کے اخلاقی معیارات اسٹیٹک نہیں، اس سینس میں اسٹیٹک نہیں ہے، کہیں پر موت کرنا وہ کہتا اخلاق ہے، کہیں مارنا اخلاق ہے، میری بات سمجھ رہے، کہیں پر برداشت کرنا اخلاق قرار دیتا ہے. تو اخلاقی معیارات اس کے اصولوں کے مطابق روٹیٹ ہوتے ہیں، اس کے سینٹرل اصولوں کے مطابق، اسلامی کے اصولوں کے مطابق. تو سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا ہے جو ان اخلاقی معیارات پہ پورا اترے گا وہی کوئی نظام زندگی دینے کے کیا ہوگا قابل ہوگا. اور اگر آپ اسلامی نظام زندگی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جدوجہد اور جہاد کو انہی اخلاقی معیارات کے اوپر کیا دینا ہوگا، ترتیب دینا ہوگا. اور وہ اخلاقی معیارات کیا ہیں کہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی لیس ہوں گے اور متصف ہوں گے، ڈیکوریٹڈ ہوں گے، اور وہ شریفانہ اور اسلامی اخلاقیات سے بھی کیا ہوں گے، متصف ہوں گے، اس سے بھی وہ لیس ہوں گے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو دعاؤں کے ذریعے سے کبھی بھی پشاور میں گاڑی میں بیٹھ کے لاہور وقت پر آپ پہنچ نہیں سکتے. شکریہ شکریہ ناظرین تیرا شکریہ، شکریہ شکریہ ناظرین تیرا شکریہ، شکریہ شکریہ ناظرین تیرا شکریہ. ایک ہی پارٹ